السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی یہ دوسری نشست اور اس کا ہمارا یہ تسلسل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ درس نظامی کے طلباء کے لیے خاص طور پہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درس نظامی کے پڑھنے والے طلباء انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو ریکارڈنگ سے خوب استفادہ کریں گے۔ عزیزان محترم، سابقہ جو ہماری ریکارڈنگ ہے اس میں یاسین سے ہم نے آغاز کیا۔ خلاصتاً میں اس کے بارے میں مختصر عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ یہ سورت مکی ہے، اس میں 63 آیتیں ہیں، اور یاسین کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی اس میں گرامی ہے، یعنی اے سید و سردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام حکیم قرآن حکیم کی قسم کو ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہا، اور قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ بے شک اے ہمارے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے پر آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور صراط مستقیم کی آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کلام ہے عزیز اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اپنے اوصاف میں عزت والا، عظمت والا، غلبے والا، حکمت والا، رحمت والا خدا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے اس کلام پاک کو آپ کے قلب مبارک پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو عرصے دراز سے نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم سے کم باپ دادا کو ڈرایا جاتا تو باپ دادا کو جو ڈرایا جائے اس کا اثر بچوں میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ صفت کی بنیاد پر اس کو پڑھا گیا، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں سماعت کیا۔ قوماً یہ موصوف ہے، ما انذر آباؤہم یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے، یعنی ایسی قوم جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ وصف کی بنیاد پر اس کا ترجمہ علامہ نصفی نے کیا غیر منذرین آباؤہم، جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون جس کی وجہ سے وہ غفلت میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں کے اکثر یعنی مکے کے اکثر کافروں اور مشرکوں پر یہ قول ثابت ہو چکا ہے، یہ بات واجب ہو چکی ہے، اور یہ قول ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا قول، اس کی بھی تفسیر علامہ نصفی نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ قول ان لوگوں کے اوپر ثابت ہو گیا اور جن کے مقدر میں اور جن کی تقدیر میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانا لکھا ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تقدیر کے حق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ سب اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ خلاصہ کلام تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں سے آیت مبارکہ کا آغاز ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی، ان کی ہٹ دھرمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بیان، ان کی ہٹ دھرمی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس کی تمثیل اور اس کی مثال اور اس کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے بنا دیا، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، ہم نے ڈال دیا، ہم نے بنا دیا، ہم نے مقرر کر دیا ان کی گردنوں میں اغلالاً
بیڑیوں کو، توقوں کو، گلے میں جو زنجیریں، بیڑی، توق جو ڈالے جاتے ہیں، سابقہ زمانوں میں جو رواج تھا اور موجودہ زمانے میں بھی بعض مقامات پہ وہ رواج موجود ہے کہ زنجیروں سے مجرموں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں سے، توقوں سے مجرموں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے، یعنی یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں اور اتنی ہٹ دھرمی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور کفر پر، شرک پر اتنے ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کی مثال بیان کر رہا ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا ہے، فہی الی الاذقان، اور وہ جو طوقیں ہیں اور وہ جو بیڑیاں اور زنجیریں ہیں وہ ٹھوڈیوں تک ہیں، فہم مقمحون، ٹھوڈیوں تک وہ زنجیریں اور بیڑیاں اور طوق ٹھوڈی تک ہونے کی وجہ سے، اور طوق میں کیلے ٹھوڈی تک رہنے کی وجہ سے، فہم مقمحون، ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پہ اس آیہ مبارکہ کی تمثیل، آپ نے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا جو منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اس کو آپ نے اپنے ذریعے اس کو پریکٹیکلی طور پہ کر کے آپ نے بتایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گلے کے طرف اس طرح رکھا، اور آپ نے رکھ کر فرمایا کہ اس طرح گلے کے پاس یہ دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا جائے تو جس طرح منہ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور آدمی نیچے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، اس طرح اگر کیلے اس کے اندر ٹھوس دیے جائیں توق میں، اور اس طرح بالکل گلے کو کیلے لگے ہوئے ہوں تو آدمی چاہ کر بھی نیچے کی طرف منڈی نہیں کر سکتا، اگر نیچے کی طرف کرے گا تو جو کیلے توق میں لگے ہوئے ہیں وہ اس کے گلے میں دھس جائیں گے اور وہ اسی وقت مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفر پر، شرک پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کے گلوں میں ایسے توق ڈال دیے ہیں اور ایسے کیلے اس میں لگا دیے ہیں کہ تھوڑا بھی نیچے جھک کے حق کو دیکھیں گے یا دائیں بائیں پلٹ کر حق کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ مر ہی جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، معناہ علامہ نصفی اس کی تفسیر فرماتے ہیں فَالْأَغْلَالُ، اب اس میں جعلنا، یہ آپ جانتے ہیں جعل یجعل جعلاً باب فتحہ سے ہے، اس کے معنی مقرر کرنے کے بھی آتے ہیں، پیدا کرنے کے بھی آتے ہیں، بنانے کے بھی آتے ہیں۔ اعناق یہ عنق کی جمع ہے، اور اغلال یہ مختلف، ایک غلن ہے اور ایک غلن ہے اور ایک غلن ہے۔ عربی زبان یہ فصاحت و بلاغت والی زبان ہے اور ایک لفظ کے ہزاروں معانی زبان میں ہوتے ہیں، جیسا کہ درس نظامی کے پڑھنے والے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہ اغلال کس کی جمع ہے؟ یہ غلن کی جمع ہے، غین کے زبر سے۔ غلن کے معنی بیڑی، غلن کے معنی زنجیر، غلن کے معنی توق، سب معنی غلن کے آتے ہیں۔ تو غلن کی جمع اغلال، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ غلن اصل میں غلالن ہے اور اس کی جمع اغلال ہے۔ اور اس میں بھی یہ بھی قاعدہ خاص طور پہ طلبہ یہ بھی قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ متحرک الاوسط جو کلمہ ہوتا ہے، فعال کے وزن پر جو کلمہ ہوتا ہے، عام طور پہ اکثر طور پہ اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے بدن ابدان، جسد اجساد، سبب اسباب، غلل اغلال، تو یہ غلن کی جمع اغلال ہے، اس کے معنی بیڑی، زنجیر، توق۔ معنی ہو علامہ نصفی فرماتے ہیں فالاغلال واصلۃ الی الاذقان، اب یہ اذقان کیا ہے؟ یہ ذقن کی جمع ہے، ذال قاف نون، ذقن، ذال ذق، اب یہ بھی دیکھیے آپ، ذقن جمع اذقان، بدن جمع ابدان۔ تو یہ قاعدہ بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، متحرک الاوسط یعنی جس کلمے کا درمیانی حرف حرکت والا ہو تو اس کی جمع عام طور پہ افعال کے وزن پر آتی ہے۔ حجر جمع احجار، جس طرح ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں معناہ، اس کے معنی کیا ہے؟ فالاغلال واصلۃ الی الاذقان، اللہ فرما رہا ہے کہ جو توق ان کے گلے میں ڈالا گیا ہے وہ توق ان کی ٹھوڈی تک پہنچ رہا ہے۔ جو زنجیر ان کے گلے میں ڈالی گئی ہے اس میں جو کیلے ہیں وہ ان کی ٹھوڈیوں تک لگ رہے ہیں، تو ٹھوڈی کو اس طرح کیلا لگا دیا جائے تو آدمی چہرہ نیچے کی طرف نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ اب ٹھوڈی کی طرف کیلے لگا دیے گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہا ہے کہ ان کے دائیں بائیں سے ہم نے رکاوٹیں پیدا کر دی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ کہ بالکل ایک پتلی دیوار ہو، ایک آدمی کا منہ اس کے اندر دھس گیا ہو،
بازو رائٹ سائڈ بھی دیوار ہو، لیفٹ سائڈ بھی دیوار ہو اور بیچ میں کیلے اس طرح لگے ہوئے ہوں تو اس کا منظر کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ ایسی منظر کشی پیش کر رہا ہے کہ گویا کہ ہم نے ایسا ان کو کر دیا ہے، نہ رائٹ سائڈ پلٹ سکتے ہیں، نہ لیفٹ سائڈ پلٹ سکتے ہیں، نہ نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، بس ایسے ہی چہرہ ان کا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی۔ فَالْأَغْلَالُ وَاصِلَةٌ إِلَى الْأَذْقَانِ کہ جو طوق ہے وہ ذقن تک، ٹھوڈی تک پہنچا ہوا ہے۔ مَلْزُوزَةٌ إِلَيْهَا لَزَّ یلِزُّ لَزَّن کے معنی چمٹ جانا، کسی چیز کا چپک جانا۔ مَلْزُوزَةٌ إِلَيْهَا وہ جو طوق ہے وہ بالکل گلے سے چپک گیا ہے، تھوڑا بھی ایسا نیچے کریں گے تو وہ دھس جائے گا اور وہ مر جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی گردنوں میں طوقوں کو ڈال دیا ہے، وہ طوقیں ان کی ٹھوڈیوں تک پہنچ گئی ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ جس کی وجہ سے، اب یہ دیکھیے یہ جو فا ہے اس کے اندر یہ فا سببیہ ہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ الفاظ اور حروف کے معانی مفاہیم کو بھی ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پہ کس حرف کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک حرف کا بھی یہاں پہ معنی ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے اور کوئی چیز ضرورت سے زائد اس کے اندر نہیں ہے، ہر چیز کا ایک معنی ہے، ہر چیز کا ایک مطلب ہے، ہر چیز کا ایک مفہوم ہے۔ تو فا کے بے شمار معنی آتے ہیں، صرف فا کئی معنی اس کے اندر آتے ہیں، اس میں سے معنی وجہ، سبب۔ تو فَهُمْ مُقْمَحُونَ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کی گردنوں میں طوقوں کو ڈال دیا، طوقیں ٹھوڈیوں سے لگ گئی جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھا دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے جس کی وجہ سے، یہ ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فا کی وجہ سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اب یہ دیکھیے آپ اس بارے میں بھی علامہ نصفی فرماتے ہیں مَرْفُوعَةٌ رُؤُوسُهُمْ ان کے سروں کو اٹھا دیا گیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے طوق ان کے گردنوں میں ڈالا، کیلے لگ گئے ہیں، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گردنوں کو اٹھا دیا گیا، یعنی اللہ نے تقدیر میں، ان کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ کفر پر، شرک پر رہیں گے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کے سروں کو اٹھا دیا گیا ہے۔ یقالو اب یہاں سے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے شروع میں بھی سماعت کیا کہ آپ کے عدد کریمہ لغت کی وضاحت کرنے کی بھی ہے، آپ الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، اعراب کی وضاحت کرتے ہیں، قراءتوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور ضروری بلاغت کے بھی آپ وضاحتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لغوی وضاحت آپ فرما رہے ہیں، اقمح یقمح اقماح، یہ باب افعال سے ہے۔ اب اس کو ثلاثی مجرد میں لے جا کر علامہ نصفی اس کا معنی سمجھاتے ہیں، قمح البعیر فَهُوَ قَامِحٌ إِذَا رَوِيَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ۔ اب دیکھیے آپ مقمحون کی جو آیت کریمہ، یہ جو آیت مقمحون کا کلمہ ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں عربی لغت کے ساتھ، اور اس کے لیے مثال آپ دے رہے ہیں کہ اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے قمح البعیر، اونٹ قمح کا معاملہ کیا، کیا مطلب قمح کا مطلب؟ فَهُوَ قَامِحٌ اونٹ کو قامح کہا جاتا ہے۔ کب کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اونٹ کے لیے پورے سال میں 2 مہینے ایسے آتے ہیں کہ سخت ٹھنڈ کے اور سخت سردی کے ہوتے ہیں، اور ان 2 مہینوں میں اگر اونٹوں کو تالابوں کے پاس، کنٹوں کے پاس، نہروں کے پاس پانی پلانے اونٹوں کو لے جایا جائے تو پانی کی شدت کی ٹھنڈ کی وجہ سے جیسے ہی اونٹ پانی میں منہ ڈالتا ہے تو اتنی ٹھنڈ اس کو ہوتی ہے وہ فوری اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے، پھر نیچے نہیں جھکاتا۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ تشبیہ، یہ معنی یہ مقمحون کی آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے، مشرکوں کا جو سر آسمان کی طرف اٹھ گیا ہے اور پھر اب نیچے جھکنے والا نہیں ہے، اس کے لیے جس لفظ کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے اس میں بھی وہ معنی موجود ہے کہ اونٹ جب پانی پینے کے لیے جاتا ہے اور پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے، شدت برد کی وجہ سے، تبرد کی وجہ سے اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو جھکاتا نہیں ہے، اس وقت کہا جاتا ہے قمح البعیر، اونٹ نے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے اپنے سر کو اٹھا دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کیا مقمحون، ایسا لگتا ہے جس طرح اونٹ شدت برد کی وجہ سے اپنے سر کو اٹھاتا ہے، یہ کیلوں کی وجہ سے، طوق کی وجہ سے ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھا دیا ہے۔ جس طرح اونٹ اب نیچے پانی کے لیے سر نہیں جھکائے گا، اب یہ بھی سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ اب الفاظ کی گہرائی، تبرد ٹھنڈک، فرفع رأسه اور اونٹ نے اپنا سر اٹھا دیا ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ طَوْقَ الْغَلِّ الَّذِي فِي عُنُقِ الْمَغْلُولِ يَكُونُ فِي مُلْتَقَى طَرَفَيْهِ تَحْتَ الذَّقَنِ حَلْقَةٌ فِيهَا رَأْسُ الْعَمُودِ خَارِجًا مِنَ الْحَلْقَةِ إلى الذقن فلا يخليه يطأطئ رأسه فلا يزال مقمحا۔ اب اس کی تشریح جو آپ
میرے سے مفہوم جو سماعت کر چکے ہیں اس کو علامہ نصفی بیان کرتے ہیں۔ وہذا، اور یہاں پر وہذا کا مطلب یہ ہاذا کا تعلق کس سے ہے؟ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ تو اونٹ کا معاملہ ہوا، اونٹ کے لیے قمح البعیر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اب یہاں کا مطلب علامہ نصفی سمجھاتے ہیں لِأَنَّ طَوْقَ الْغَلِّ، فرماتے ہیں کیونکہ بیڑی کا جو طوق ہوتا ہے الَّذِي فِي عُنُقِ الْمَغْلُولِ، جو مغلول یعنی جس کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، جس کے گلے میں طوق ڈال دیا گیا ہے، اس کی گردن میں جو ہوتا ہے یکون فی ملتقى طرفیہ، اس کے دونوں کناروں کے ملنے کے مقام میں۔ دیکھیے ایک گلے میں اس کو طوق پہنایا جاتا ہے، مکمل گول اس کا طوق ہوتا ہے، وہ طوق جہاں پہ ملتا ہے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے، طرفین کے درمیان، تحت الذقن، ٹھوڑی کے نیچے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں ایک حلقہ ہوتا ہے جس میں کیلا ہوتا ہے جو حلقے سے نکل کر ٹھوڑی کو لگتا ہے۔ آپ دیکھیں مکمل طریقے سے طوق گردن سے یہاں تک آ رہا ہے، اور یہاں پر وہ ملنے کی جگہ، طوق کے ملنے کی جگہ یہاں پر ہے، اور یہ بیچ میں جو حصہ ہے طوق کے ملنے کی جگہ، یہاں پہ ایک کیل ہے جو بالکل ٹھوڑی کو اس طرح لگا ہوا ہے۔ اب آدمی کوئی سر کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ فلا یخلیہ یطأطئ راسہ فلا یزال مقمحا، جو کیل اور جو طوق کی کیل اس کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے سر کو جھکائے، تو وہ مسلسل ایسے ہی رہتا ہے جیسے اس کو سر کو اٹھا دیا گیا ہے، بس اٹھا ہوا سر لے کر وہ رہتا ہے، یہ مطلب اس کا نکلا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک رکاوٹ بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ بنا دی ہے، سامنے پیچھے دیواریں اور رکاوٹیں ہم نے بنا دی ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی نگاہوں پر پردہ ہم نے ڈال دیا ہے، فَلَا يُبْصِرُونَ، کسی بھی چیز کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ دیکھیے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اب اس میں نیا لفظ سدا ہے، سدن۔ اب اس کی تشریح علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جو سدا ہے بفتح السین، حمزہ وعلی وحفص، یہ قراء سبعہ میں سے 3 قراء کے نام ہیں، حمزہ، علی، حفص، ان تینوں نے اس آیت کریمہ میں جو سدا آیا ہے اس کو سین کے زبر سے ہی پڑھا ہے۔ یہ 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہے سدن اور ایک ہے سدن، دونوں کے معنی بھی رکاوٹ کے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر نازل فرمایا، یعنی اس کی بعض تشریح علماء کرام نے فرمائی، محدثین کرام نے، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 قراءتوں پر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو ہر آیت کریمہ میں قراءتوں کا اختلاف ہے، 7 قراءتیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سدن کے معنی رکاوٹ ہے، سدن کے معنی بھی رکاوٹ ہے۔ بعض قراء نے سدن پڑھا ہے، بعض قراء نے سدن پڑھا ہے، تو سدن کس نے پڑھا؟ حمزہ، علی اور حفص۔ وقیل ما کان من عمل الناس فبالفتح وما کان من خلق اللہ کالجبل ونحوہ فبالضم۔ اب یہ تو آپ نے قراءت بتا دی کہ قراءت سدن بھی پڑھی گئی، سدن بھی پڑھی گئی، سدن پڑھنے والوں میں حمزہ، علی، حفص ہے۔ اب دیکھیے آپ نے خالی یہ ذکر کیا کہ سین کے فتحے کے ساتھ حمزہ، علی، حفص نے پڑھا ہے، اس کا خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ تینوں کو چھوڑ کر جو 4 قراء ہیں انہوں نے سدن پڑھا ہے۔ بس فوری طور پہ ہم کو یہ بات سمجھنا، کیونکہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اپنی تفسیر، آپ نے اتنی لمبی بھی نہیں کی کہ آدمی کو بیزارگی آ جائے پڑھتے پڑھتے، اور اتنی مختصر بھی نہیں کی کہ آدمی کو مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ نے درمیانی راستہ اختیار کیا اعتدال کے ساتھ۔ وسط تفسیر آپ کی تفسیر کو کہا جاتا ہے، متوسط تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرما دیا حمزہ، علی، حفص نے سین کے فتحے کے ساتھ پڑھا۔ اب یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ 4 قراء نے سین کے پیش کے ساتھ پڑھا، کیونکہ خود بخود بات سمجھ میں آ رہی کہ تینوں نے جب سین کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے تو بقیہ جو دیگر قراء ہیں انہوں نے سین کے پیش کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ وقیل، اب اس کے بعد یہ تو بات ہو گئی قراءت کی، تو قراءت میں سدن بھی پڑھا گیا، قراءت میں سدن بھی پڑھا گیا۔ اب یہ چھوڑ کر علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ لغوی فرق بتا رہے ہیں کہ یہاں سدن پڑھا گیا، سدن پڑھا گیا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک قول لغت کا، یہ لغت میں بعض ادبا نے اور لغویین نے، لغت کے ماہرین نے سین کے زبر اور سین کے پیش میں فرق بتایا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ وہ رکاوٹ جو لوگوں کی وجہ سے ہو اس کو سد کہا جاتا ہے سین کے زبر سے، اور وہ رکاوٹ جو اللہ کی طرف سے بنی ہوئی ہو اس کو سد کہا جاتا ہے سین کے پیش سے۔ اب آپ نے اس کا فرق بتا دیا، آدمی لوگ اپنی طرف سے کوئی رکاوٹیں پیدا کرے تو اس کو سین سے زبر سے بولیں گے، ایسا کہا گیا۔ یقیلا آپ نے کہا کوئی باضابطہ بڑا قول آپ نے نہیں فرمایا کہ ایسا بھی کہا گیا، بعض لغویین نے، بعض ادبا نے یہ بھی کہا ہے، جیسے کہ مثال اللہ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی خلقت کے اعتبار سے جو رکاوٹ آپ نے مثال دی، جیسا کہ پہاڑ ہے،
کوئی بھی چیز ہے اللہ کی طرف سے قدرتاً خلقتاً نیچر جس کا ذمہ دار ہوتا ہے نیچرلی، جس کو ہم انگلش میں کہیں تو کہتے ہیں نیچرلی، نیچر کے طور پر نیچرلی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پہاڑ ایک رکاوٹ ہے، پہاڑ ایک سد ہے تو اس کو سد کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی طرف سے بنائیں، آپ اپنی طرف سے کوئی سیل بنا دیے، کوئی دیوار بنا دیے، آپ نے کسی چیز کو راستے میں ٹھہرا کر دیا تو اس کو سد کہا جاتا ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے سامنے بھی ہم نے دیوار ہم نے رکاوٹ بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ بنا دی ہے، سامنے بھی رکاوٹ پیچھے بھی رکاوٹ، تو کیا آدمی کو نظر آئے گا؟ تو اللہ فرماتا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی بصارتوں پر اغشا یغشی اغشا، یہ اس کا غشاوتن اس کا مادہ ہے، غشاوتن کے معنی آتے ہیں پردہ، اور اغشا یغشی اغشا کے معنی پردہ ڈال دینا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے ابصار پر، ان کی بصارتوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، ای غطیناہا، اب اس کی تفسیر آپ فرماتے ہیں اغشا کا مترادف لفظ، اسی کے ہم معنی لفظ فرمایا غطیناہا، ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، وجعلنا علیہا غشاوا، آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، فہم لا یبصرون، اور سامنے بھی دیوار رکاوٹ، پیچھے بھی رکاوٹ، آنکھوں پہ پردہ، اتنا سب کچھ ہو جائے تو کوئی نظر کسی کو کچھ آ سکتا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کی وجہ سے اب وہ کسی چیز کو دیکھنے کے موقف میں باقی نہیں رہے، فہم لا یبصرون، وہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، الحق والرشاد، کس کو نہیں دیکھ سکتے؟ اب یہاں پہ مفعول محذوف ہے لا یبصرون کا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جامع ہے، اگر باضابطہ طور پہ سیاق و سباق سے یعنی آگے اور پیچھے کے مضمون سے کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کس چیز کی بات چل رہی ہے؟ ایمان نہ لانے کی، وہ ایمان کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں کا مطلب حق اور صحیح راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہدایت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، عقل مندی کو وہ نہیں دیکھ سک رہے ہیں، دین کو وہ نہیں دیکھ سک رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے فہم لا یبصرون ای الحق والرشاد وقیل، اب یہاں سے علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کا شان نزول، آیات مبارکہ کا اپنا ایک آیات مبارکہ میں قیامت تک کے لیے اس کے الفاظ میں ایک معنی مفہوم جو ہوتا ہے وہ معنی مفہوم قیامت تک کے لیے اس کا جاری ہوگا، اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، لیکن سبب جو ہے کس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا بس اوقات اس کا خاص سبب ہوتا ہے، جس خاص سبب اور وجہ کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اگرچہ کہ اس کی یہ بات قیامت تک کے آنے والے سارے لوگوں پر اس جیسے لوگوں پر ہوگی، لیکن کسی خاص وجہ سے جب اللہ تعالیٰ آیت کو نازل کرتا ہے تو اس کو شأن نزول کہتے ہیں، نزول کرنے کی وجہ کیا ہے، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے۔ وقیلہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا نزلت فی بنی مخزوم، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یعنی یہ کون سی آیت؟ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے، یہ آیت مبارکہ بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے، عرب میں مکے میں قبیلہ تھا، بنو مخزوم کے جو کفار و مشرکین ہیں ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وذالک، وہ اس طرح ان ابا جہل حلف لئن رأى محمدا يصلي ليرضخن رأسه فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد فرجع إلى قومه فأخبرهم فقال مخزومي آخر أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله بصره۔ فرماتے ہیں کہ بنو مخزوم کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وذالک، وہ اس طرح کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا کعبۃ اللہ میں حرم شریف میں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ لَيَرْضَخَنَّ رَأْسَ، اب یہ رضخ یرزخو ردخن اس کے معنی ذہن میں رکھیں، کسرہ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، اس کا ترجمہ کیا جائے تو کسرہ یکسرو کسرن یعنی توڑ دینا، کچل دینا، چورا چورا کر دینا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنے لگا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھے گا تو آپ کے سر مبارک کے ساتھ نعوذ باللہ وہ اس طرح کا معاملہ کرے گا، آپ کو نعوذ باللہ اس نے قتل کرنے کی، آپ کو ختم کرنے کی بات کی، بلکہ قسم کھائی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو ختم کر دوں گا۔ فَأَتَاهُ، تو ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَمَعَهُ حَجَرٌ، اور اب اس کے ساتھ پتھر بھی تھا، پتھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے وہ پتھر بھی لے کر آیا۔
فلما رفع یدہ، جب اس نے پتھر سے مارنے کے لیے ہاتھ میں اس کے پتھر ہے، پتھر جب اٹھایا، انسنت الی عنقہ، تو وہ جو پتھر ہے اس کا ہاتھ اور ہاتھ پتھر کے ساتھ اس کی گردن کی طرف مڑ گیا، گردن کے پیچھے ہاتھ اس کا چلا گیا، ولزق الحجر بیدہ، اور جو پتھر تھا اس کے ہاتھ میں پتھر چپک گیا، حتی فکوہ عنہا بجہد، علامہ نصفی فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ مکے کے جو کفار و مشرکین اور اس کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے انتہائی مشقت کے ساتھ اس پتھر کو اس کے ہاتھ سے نکالنے کی، دور کرنے کی کوشش کی، فرجع الی قومہ فاخبرہم، تو وہ اس واقعے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ گیا، تو عزیزان محترم یہ معاملہ اس کا ہوا، اور کیسے نہ ہو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت دی، آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کی قوم میں بعض لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو مارنا چاہتے تھے، تو عزیزان محترم مختلف معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، آپ کی عصمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت روح القدس وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور ان کی تائید روح القدس کے ذریعے حضرت جبریل امین کے ذریعے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو محافظ بنا کر مقرر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرماتے تھے، لیکن عزیزان محترم قربان جائیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ خود لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیا، لیکن محبوب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود محافظ بن گیا۔ تو عزیزان محترم جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو عزیزان محترم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کو وہ مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں سکا، فقال مخزومی آخر، تو بنو مخزوم کا قبیلے کا ایک دوسرا آدمی بدبخت کہنے لگا انا اقتلہ بہذا الحجر، وہ ابو جہل کو ڈانٹنے لگا کہ تم مار کر نہیں آئے، تم تو بزدل ہو، مجھ کو وہ پتھر دو، میں پتھر سے میں مار کر آؤں گا، میں قتل کر دوں گا، اس طرح وہ کہنے لگا۔ فذهب، وہ آگے بڑھا اور آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فأعمى اللہ بصرہ، تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنے لگا اس کی بینائی چلے گئی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا، فأغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے حبیب برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ای سواء علیہم الانذار وترکہ، ڈرانا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہیں۔ والمعنی من اضلہ اللہ ھذا الاضلال لم ينفعہ الانذار، مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے گمراہ کر دیتا ہے، لم ينفعہ الانذار، تو اس کو ڈرانا فائدہ نہیں دیتا، پھر اس کو ڈرایا جائے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ورویہ، اب اس روایت میں آتا ہے ان عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قرأ الآیت علی غیلان القدری، آپ نے اس آیت مبارکہ کو غیلان قدری کے سامنے آپ نے تلاوت کیا۔ یہ غیلان قدری یہ بہت بڑا بدبخت تھا جو تقدیر کا قائل نہیں تھا، قدری کا مطلب تقدیر والا نہیں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ نام کے معنی الٹا، ہمیشہ اس کو الٹا سمجھنا چاہیے۔ قدریہ کا مطلب کیا ہے؟ قدر بولے تو بھی قدری کا مطلب عام طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقدیر کو ماننے والا، نہیں، قدریہ کا مطلب وہ فرقہ جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تو تقدیر کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کا نام ہی قدریہ رکھ دیا گیا، یعنی یہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ تو اس فرقے کا ایک بدبخت جس کا نام غیلان قدری تھا، اس کے سامنے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت انصاف والے، عدل و انصاف کے پیکر، انتہائی متقی پرہیزگار
اور اہل بیت و صحابہ سے محبت کرنے والے بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، آپ نے اس آیہ مبارکہ کو، یعنی کون سی آیت؟ یہ آیت مبارکہ، کیا کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غیلان قدری کے سامنے پڑھ کر آپ نے سنایا، تلاوت کی۔ تو آپ دیکھیے مطلب اس کا کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقدیر کا انکار کرنے والے کو آپ نے بتایا کہ تو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں شقاوت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کی تقدیر میں ضلالت کو لکھ دیا ہے، کفر کو اللہ نے لکھ دیا ہے، شرک کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر پر مہر لگا دیا ہے، سٹیمپ پڑ چکا ہے گمراہی کا، ضلالت کا، کفر کا، شرک کا۔ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ہدایت اور یہ ضلالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے اور اسی کو توفیق ملتی ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا نہیں چاہے اس کو توفیق نہیں ملتی۔ مطلب کلیئر اس آیت مبارکہ کے سمجھ میں آتا ہے۔ فقال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی تو وہ کہنے لگا کأنی لم اقرأہا، یا اللہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ آیت بھی قرآن کریم میں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے نظروں سے نہیں گزری اور میں نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی۔ اشہدک، وہ کہنے لگا کہ یا اشہدک، آپ اس کو پڑھیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں۔ اشہد یشہد، اشہاد گواہ بنانا، شہید یشہد مانے گواہی دینا، تو باب فعال میں اس کو پڑھیں اشہدک۔ غیلان قدری حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی تائب عن قولی فی القدر، تقدیر کے بارے میں میرا جو قول ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے، ایمان لانا اس کے ہاتھ میں ہے، کفر کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کا کوئی عمل دخل بندے کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے، بندہ مطلقاً مختار ہے، ہر چیز کا بندے کو اختیار ہے، بندہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تقدیر سے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے تقدیر کے بارے میں جو بات کہی تھی میں اپنی اس بات سے توبہ کرتا ہوں اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں، وہ یہ کہنے لگا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم ان صدق فتب علیہ وان کذب فسلط علیہ من لا یرحمہ، اے مولا اگر یہ سچ بولے اور یہ صداقت سے کام لے فتب علیہ تو اس کی توبہ کو قبول فرما، وان کذب اور اگر وہ جھوٹ بولے فسلط علیہ من لا یرحمہ تو اس کے اوپر ایسے آدمی کو مسلط فرما جو اس پر بالکل رحم نہ کرے، مطلقاً اس پر رحم نہ کرنے والے آدمی کو اس پر ڈومینیشن دے دے اور اس کے اوپر مسلط فرما دے اور مولا اس کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ فأخذه هشام بن عبد الملك من عنده فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں ایسی دعا کی تھی اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایکٹنگ کر رہا تھا اور صرف جو ہے وہ ایسا کر رہا تھا کہ وہ تقدیر پہ ایمان لانے والوں میں سے ہے، اگرچہ کہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں تقدیر پر ایمان نہیں تھا، صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے مظاہرہ اس طرح کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ اس کے دل کے بارے میں آپ نے دعا کی مولا یہ سچا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر، جھوٹا ہے تو اس پہ ظالم کو مسلط کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا آپ کی۔ فاخذہ، تو اس وجہ سے حضرت تو کیا ہوا، ہشام بن عبد الملک جو انتہائی جابر قسم کا ظالم قسم کا آدمی تھا اس نے اس کو پکڑا، فقطع یدیہ اور اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، ورجلیہ دونوں پیروں کو کاٹ دیا، وصلبہ علی باب دمشق اور دمشق کے دروازے پر اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو عزیزان محترم اب دیکھیے غیلان قدری کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، تو اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر ان کی زبان مبارک سے کچھ نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات بینات کے سامنے جو کوئی بندہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کو رسوا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ بھی اس میں معلوم ہوا۔
اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ تقدیر برحق ہے اور شر اور خیر یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بے شک آپ اس کو ڈراتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا اس کو فائدہ دے گا جو ذکر کی اتباع کرے، یعنی قرآن کریم کی اتباع کرے، قرآن کریم کی پیروی کرے، قرآن کریم کو مانے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرے، رحمان سے ڈرے غیب کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، جہنم سے وہ ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بے شک میرے حبیب آپ اس کو ڈراتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو آپ ایسے آدمی کو جو آپ کے ڈرانے پر ڈرے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، ایسے آدمی کو آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے بمغفرۃ واجر کریم، مغفرت کی، بخشش کی، واجر کریم، اور انتہائی عمدہ عوض کی اور عمدہ اجر کی آپ اس کو بشارت دیجئے، بشارت اور خوشخبری اس کو دیجئے، خوشخبری اس کو سنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو مٹا بھی دے گا، معاف بھی فرما دے گا، اور اجر کریم بھی اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ انما تنذرو، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں جو ما ہے یہ مائے کافہ ہے، اور مائے کافہ عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ انما تنذرو من اتبع ذکر، آپ ڈراتے ہیں اس کو جو اللہ کے کلام کی اتباع کرے، ای انما ینتفع بانذارک من اتبع القرآن، آپ تفسیر فرماتے ہیں کہ آپ ڈراتے ہیں اس کو جو ذکر کی اتباع کرے، یعنی آپ ڈراتے ہیں کا مطلب آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے۔ انما ینتفع بانذارک، آپ کے ڈرانے سے فائدہ اٹھائے گا من، وہ آدمی اتبع القرآن جو قرآن کی اتباع کرے گا۔ وخشی الرحمن بالغیب کا مطلب وخاف عقاب اللہ ولم یرہ۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے جو اللہ رحمان سے ڈرتا ہے، کس چیز رحمان کا؟ جس کے دل میں خوف ہے، کیا کا خوف ہے؟ بالغیبی، غیب کی بنیاد پر، اور غیب کا مطلب اب آپ علامہ نصفی فرماتے ہیں ای خاف عقاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عقاب اور عذاب سے ڈرتا ہے، ولم یرہ، جبکہ اس نے عذاب اور عقاب کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو عذاب اور عقاب غیب ہے، اور وہ غیب کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ فبشرہ بمغفرہ، آپ اس کو خوشخبری دیجئے مغفرت کی، وہی العفو عن ذنوبہ، مغفرت کے معنی علامہ نصف بیان فرماتے ہیں غفرہ یغفرو کے معنی بخشنے کے آتے ہیں، مغفرت یہ مصدر میمی ہے، وہی العفو عن ذنوبہ، یعنی گناہوں کو ختم کر دینا، گناہوں کو میٹ دینا، گناہوں کو معاف کر دینا۔ واجر کریم، اور اجر کریم کی آپ اسے بشارت اور خوشخبری دیجئے، اور آپ اس کو خوشخبری دیجئے اجر کریم کی۔ تو اجر کریم کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ کریم کے معنی عمدہ کے آتے ہیں، یعنی عمدہ اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اجر کے معنی عوض، بدلہ، عمدہ صلہ اللہ دے گا، عمدہ بدلہ دے گا، اور وہ کیا ہے؟ ای الجنہ، یعنی وہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے جو لوگ، آپ کے انذار سے، تنذیر سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور قرآن کریم کی اتباع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف اور تقوی دل میں بٹھائیں گے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اور اجر کریم یعنی جنت بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اب یہاں سے اللہ فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، انا بے شک ہم، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، الموتى مردوں کو، ای نبعثهم بعد مماتهم او نخرجهم من الشرک الى الایمان۔ اب مردوں کو زندہ کرنا، اب اس کے ایک ظاہری معنی، بالکل ظاہری جو معنی ہے مردے کو زندہ کرنا، اس کے حقیقی معنی پہ اس کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد حشر کے دن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو، ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مردے کی حالت سے پھر زندگی کی طرف آئیں گے، وہ مردہ تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے گا۔ تو بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے مرنے کے بعد پھر ان کو ہم دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائیں گے، یہ مطلب ہے حقیقی معنی۔ اب مجازی معنی کیا ہے؟ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ای نخرجہم من الشرک الی الایمان، یعنی ہم ان مردہ دلوں کو شرک سے نکال کر ان کو ایمان کی طرف ہم لاتے ہیں۔ ان کے دل مشرکانہ عقیدوں والے ہیں، کافرانہ عقیدے والے ہیں، اور ان کے دلوں میں شرک اور نفاق اور کفر بس گیا ہے، یہ شرک سے، کفر سے نکال کر
اس کے اندھیرے اور اس کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی طرف، ایمان کے اجالے کی طرف لانے والے ہم ہی ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو کچھ وہ پیش کرے، قدمہ یقدم مانے آگے کرنا، جو وہ آگے کرے، جو وہ آگے بڑھائے، یعنی آخرت کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشانیوں کو، پیچھے جو چھوڑ کر آئے ہیں، آگے جو کیا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور وہ پیچھے جو چھوڑ کر آئے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ ای ما اسلفوا من الاعمال الصالحات وغیرہا، یعنی علامہ نصفی فرماتے ہیں ما قدموا کا مطلب یعنی جو کچھ نیک اعمال، اور نیک اعمال کے علاوہ جو جو چیزیں وہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آخرت کے دن کے لیے جو جو نیکیاں وہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھتا ہے۔ وآثارہم، اور ان کے نشانیوں کو بھی اللہ لکھتا ہے۔ ما ہلکوا عنہ من اثر حسن، اب اس کا ایک مطلب تو کیا ہے، جو آگے کرے وہ بھی اللہ لکھتا ہے، جو پیچھے چھوڑ کر آئے وہ بھی لکھتا ہے۔ تو پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، ای ما ہلکوا عنہ، جن چیزوں کو چھوڑ کر وہ انتقال کر گئے، کیا چیزیں چھوڑے، من اثر حسن، یعنی اچھے اچھے نشانات، عمدہ نشانات، عمدہ چیزیں، جیسے کعلم علموہ، وہ علم چھوڑ کر آئے ہیں، لوگوں کو علم سکھا کر آئے ہیں، جیسے کہ علم جس کو وہ سکھا کر آئے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی کو علم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، کسی کو عالم بناتا ہے، وہ دنیا میں رہے گا، وہ دوسروں کو سکھائے گا، تو اللہ فرماتا ہے تم جو لے کر آئے ہو، جو عبادتیں کر کے آئے ہو، اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، اور جو ذخیرہ نیکیوں کا تم چھوڑ کر آئے ہو، جیسے کسی کو علم دے کر آئے ہو، اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، اللہ اس کا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ او کتاب صنفوہ، علم دے کر آئے ہیں، یا کتاب جس کی تصنیف وہ کر کے آئے ہیں، او حبیث حبسوہ، یا کوئی پانی وغیرہ کا کوئی معاملہ، لوگوں کے لیے پینے کے پانی کے انتظامات وغیرہ، اس طرح وہ کوئی کر کے آئے ہیں۔ او حبیث محبس، یعنی کوئی پانی کے رکنے کا مقام، کوئی بھی سرایا، جس کو عام طور پہ اردو میں ایک لفظ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، سرائے بنا کر آئے ہیں پانی کے لیے، لوگوں کے لیے، یعنی لوگ سیراب ہو رہے ہیں اور پانی کے لیے، پانی کا انتظامات لوگوں کے لیے کر کے آئے ہیں، کنواں کھود کے آئے ہیں، بور لگا کے آئے ہیں، نل لگا کے آئے ہیں، لوگوں کے لیے پانی کے انتظامات کر کے آئے ہیں۔ اور اباطن، یا لوگوں کے لیے مسافر خانے بنا کر آئے ہیں، اور مسجدن، یا مسجد بنا کر آئے ہیں، صنعوہ او سیئن کوظیفۃ وظفہا بعض الظلماء، فرماتے ہیں یا مسجد بنا کر آئے ہیں، یا وہ برائیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے جو بندے کرتے ہیں، جیسا کہ بعض کام ظالم لوگ کر کے جاتے ہیں اور ظلم و ستم کی ایک تاریخ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ظلم و ستم کی سنتوں کو ایجاد کر کے جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی لکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے جو آگے کر کے آئے، یعنی جو لے کر آئے، اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، جو چھوڑ کر آئے اس کو بھی لکھتا ہے، جو چھوڑے ہیں وہ اثر حسن ہو تو بھی اللہ لکھتا ہے۔ او سیئن من اثر حسن، اثر پہ اس کا عطف ہوگا، حسن من اثر سیئن، تو من اثر حسن، من اثر سیئن، تو حسن کی جگہ حسن پر اس کا عطف ہوگا، اور پڑھا جائے گا کہ جو کچھ چیزیں اچھے وہ چھوڑ کر گئے اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، اور جو بری چیزیں جو چھوڑ کر گئے، برے آثار وہ دنیا میں جو رکھ کر گئے، اللہ اس کو بھی لکھتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلَّ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتَنُّ بِهَا وَنَحْوُهُ، سب چیزیں قولہ ونحوہ، قولہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اسی طرح ہر وہ اچھا طریقہ جو کوئی ایجاد کرے یا برا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو لکھتا ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندے جو آگے لے کر آتے ہیں اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، اور پیچھے جو طریقے بھی چھوڑ کر آئیں، اچھا طریقہ نکال کے آئیں، اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ برا طریقہ لے کر آئیں جس کے لوگ اتباع کر رہے ہیں، جس کی اقتداء کی جا رہی ہے، وہ بھی اللہ لکھتا ہے۔ وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ آیت کریمہ میں جو مفہوم ہے اسی طرح مفہوم اس آیت میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَنَحْوُهُ، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہاں بھی ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُنَبَّأُ الْإِنسان، انسان کو باخبر کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، محشر کے میدان میں انسان کو باخبر کیا جائے گا، بما قدم و اخر، آگے کیا لے کر آیا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے، دونوں چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خبر دے گا۔ تو یہی مفہوم بالکل اس آیت کریمہ میں بھی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو آگے کر کے آئے ہیں، یعنی لے کر جو آئے ہیں اللہ نے اس کو بھی لکھا ہے، لکھ رہا ہے، اور پیچھے چھوڑ کر جو آئے ہیں اللہ اس کو بھی لکھ رہا ہے۔ ای قدم من اعمالہ واخر من آثارہ، یعنی جو بندہ اپنے اعمال جو آگے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ و حج کرتا ہے، اعمال جو لے کر آتا ہے، واخر من آثارہ، جو اپنے نشانیاں چھوڑ کر آتا ہے، وقیل ہی خطاہم الی الجمعۃ او الی الجماعۃ، فرماتے ہیں کہ
ایک مطلب یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کے وہ جو آگے کر کے اس کو بھی لکھتے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، نشانیوں کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب وہ جاتے ہیں اور جب وہ قدم زمین پر رکھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ان کے قدم کے نشانات اور قدم کے جو آثار زمین پر پڑتے ہیں، یا نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے وہ مسجد کو جاتے ہیں، تو مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے قدموں کے نشانات جو زمین پر پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ای عددناہ وبیناہ، عددناہ وبیناہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فی امام مبین یعنی اللوح المحفوظ لأنہ اصل الکتب ومقتداہا۔ وکل شیء احصیناہ، اور ہر وہ چیز جس کو ہم نے گنایا ہے اور جس کو ہم نے بیان کیا ہے، جس کا ہم نے احاطہ کیا ہے، فی امام مبین، واضح لوح محفوظ میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، جن جن چیزوں کو گنا رہے ہیں، جن چیزوں کی وضاحتیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں، یعنی اللوح المحفوظ لأنہ اصل الکتب ومقتداہا۔ اب لوح محفوظ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امام مبین کہا، امام۔ لوح محفوظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ استعمال کیا وہ امام ہے، تو امام اس کو کیوں کہا گیا؟ تو علامہ نصفی اس کا جواب دیتے ہیں، لِأَنَّهُ أَصْلُ الْكُتُبِ، لوح محفوظ کو امام اس لیے کہا گیا کیونکہ ساری کتابوں کی جڑ اور ساری کتابوں کے اصل اور ساری کتابوں کی مقتدا اور سارے رجسٹر کا امام اور سارے رجسٹرز کی مقتدا لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رجسٹرز دیتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں منتقل کرتا ہے، ماں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ بچوں کے نام اعمال کو، ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ لکھاتا ہے۔ تو دنیا میں سارا کچھ جو بعد میں لکھا جاتا ہے وہ سارا منتقل ہوتا ہے، عکس کیا جاتا ہے، اس کی زیروکس کاپی نکالی جاتی ہے، کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ تو سارے ریکارڈز جو بنتے ہیں وہ لوح محفوظ سے بنتے ہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اب وہاں سے ریکارڈ منتقل ہوتا ہے، تو سارے ریکارڈ دنیا میں جو جس طرح کے بھی وہ بنائے جائیں، فرشتوں کے حوالے کیے جائیں، چاہے وہ عمل کا ہو، رزق کا ہو، موت کا ہو، آدمی کی نوکری کا ہو، اس کے وظائف کا ہو، اس کے کاروبار کا ہو، ترقی کا ہو، برکت کا ہو، شر کا ہو، خیر کا ہو، سارے ریکارڈز جو دنیا میں منتقل کیے جاتے ہیں اس کا اصل مأویٰ ملجا، اس کا امام کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا کچھ ہم نے لوح محفوظ میں ذکر کر دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم الحمدللہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہاں تک ہم نے الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ عزیزان محترم یہاں پر ہم اپنے درس کا اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں یہاں سے آگے سے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ جو ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور اس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔